الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود، والطير يغني من غير قيود في كل سماء، هو الحق يسود في كل سماء، هو الحق يسود. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله. جیسے کسی نے کہا بابر بہش گوش کے عالم دوبارہ نیست، کافر یہ سمجھتا ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، جتنا لطف اٹھا لو، جتنی لذتیں اٹھا لو، جتنی مستی اڑا لو، اتنی ہمت صرف کر سکو اتنی کر لو۔ مومن کا مقصد زندگی شریعت و سنت کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی خاطر کبھی اسے اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی کبھی اپنی ضروریات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ہر قربانی کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ جو انسان اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت سب سے بہتر اجر اور بدلہ دینے والے ہیں۔ دنیا میں انسان کسی کی خاطر مزدوری کرے تو وہ اس کو اجرت دیے بغیر واپس نہیں بھیجتا۔ جو انسان اللہ رب العزت کی خاطر مجاہدہ اختیار کرے، اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے، شریعت کی لگام پہنانے کے لیے محنت کرے، پھر اللہ رب العزت کے ذمے ہو جاتا ہے اس بندے کو اجر اور بدلہ عطا کرنا۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جن سوراخوں سے شیطان انسان کے دل پر حملہ کر سکتا تھا، اسلام نے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا، بلکہ جس منزل پر جانے سے روکنا تھا اس راستے پر پہلا قدم اٹھانے سے بھی روک دیا۔ مثال کے طور پر شرک سے منع کرنا تھا تو تصویر بنانے سے بھی منع کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مومن کو زنا سے روکنا تھا، غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے سے بھی روک دیا۔ تو جس منزل پہ نہیں جانا اس کا فاصلہ کیا معلوم کرنا اور اس پر پہلا قدم ہی کیا اٹھانا۔ تو یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مومن کو شرم و حیا کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ کتنا فرق ہے مومن اور کافر کی زندگی میں۔ مومن شرم و حیا کو صفت سمجھتا ہے، جبکہ کافر کہتے ہیں شائنس از اے سکنس۔ اب بتائیے کہ جو لوگ یہ کہیں کہ شائنس از اے سکنس، تو اس معاشرے میں شرم و حیا نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے غیر مسلم معاشرے میں عورت کو بے لباس تصویروں میں دکھانا، سکرینوں پر دکھانا، اسٹیج کے اوپر دکھانا، وہاں پر روزمرہ کا معمول ہے۔ ڈائیورس ریٹ 90% سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ یورپ کے ملکوں میں مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کی وجہ سے ہر وقت عورت کے پاس بھی چوائس ہوتا ہے، مرد کے پاس بھی چوائس ہوتا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں کی یہ خبر تھی کہ اب تو ان کافروں کے ملکوں میں لوگوں نے شادی کرنی ہی ختم کر دی، ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ تجزیہ پیش کیا گیا
تو تجزیہ پیش کرنے والے نے کسی لڑکے سے پوچھا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس نے جواب دیا when you can find the milk from the market, you need not have a cow in your house. کہ جب تمہیں بازار میں دودھ ملتا ہے تو تمہیں گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ چل گیا کہ کافروں کو عورت کے ساتھ کوئی عزت نہیں، بلکہ حقیقت میں تو وہ عورت کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ عورت کے حقوق کے علمبردار بننے والے، عورت کو آزادی دلوانے والے، عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالنے والے، عورت کو مردوں کے برابر لانے والے، در حقیقت عورت کو بے لباس کر کے اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلم معاشرے میں مرد و عورت کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی۔ بحیثیت انسان جیسے مرد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اللہ رب العزت کی بندیاں ہیں۔ اس لیے عبادات میں مرد اور عورت کے حقوق مساوی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت میں مرد اور عورت کے حقوق مساوی۔ لیکن جہاں معاشرتی زندگی گزارنے کا وقت آیا تو شریعت نے گھر کے اندر کے سارے کام عورت کو سونپ دیے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کو مصروف بھی رکھے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، شرم و حیات کو حفاظت کرے، اور مرد کے ذمہ لگائے کہ وہ چار دیواری کے سب باہر کے کام کا بوجھ اٹھائے۔ اگر شریعت عورت کو کہتی کہ تم اپنی روزی خود کما کے کھاؤ تو اس سے اس ناموس کی حفاظت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے پوری زندگی عورت کے لیے خود کمانا فرض نہیں۔ بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے اوپر فرض ہے، بہن ہے تو اس کا خرچہ بھائی کے اوپر فرض ہے، اگر بیوی ہے تو اس کی روزی اور خرچہ اس کے خامند کے اوپر فرض ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بچوں کے اوپر فرض ہے۔ پوری زندگی عورت کو کہیں یہ وقت نہیں آتا کہ وہ باہر نکل کر اپنے لیے روزی کمائے۔ تو جب شریعت نے اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا، اس کی ضرورتیں گھر بٹھائے پوری ہو رہی ہیں، وہ اپنے محل میں ملکہ کی سی زندگی گزار سکتی ہے، تو اب شریعت نے کہا کہ تم اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ اگر اس عورت کو نوکری کرنے کے لیے، اپنے بزنس کے آرڈر لینے کے لیے غیر محرموں کے پاس جانا پڑتا تو معلوم نہیں غیر محرم لوگ کس کس ہیلے اور بہانے سے اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے، اور اس کو مجبور ہونا پڑتا نوکری حاصل کرنے کے لیے، بزنس حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگانا پڑتا۔ تو شریعت نے اس کی حفاظت اس طرح سے کی کہ مرد کو ذمہ دار بنایا اور عورت کے سر پر یہ بوجھ ہی نہیں رکھا کہ وہ خود کمائے اور پھر کھائے۔ تو حسن دیکھیے شریعت کا کہ جب عورت کو عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دینا تھا تو اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ فرمایا کہ تم گھر میں رہو، تمہارے مردوں پر فرض ہے تمہیں گھر میں لا کر نان و نفقہ دیں گے۔ تو جہاں معاشرتی زندگی کا تعلق تھا، شریعت نے گھر کے اندر کی زندگی کا انچارج عورت کو بنا دیا اور باہر کے کاموں کا انچارج مرد کو بنا دیا۔ پھر عورتوں کو کہا کہ تم عورتوں میں ہی اپنا تعلق رکھو۔ اس لیے مسلم معاشرے میں
سکول سے لے کر یونیورسٹی تک عورتوں کی ہو تو اس میں عورتیں ہی کام کرنے والی ہوں، حتیٰ کہ ہاسپٹل میں اگر وارڈ ہوں تو عورتوں کے اپنے ہوں، مردوں کے اپنے ہوں، تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ میل جول سے منع کر دیا، شرائط لگا دی، سوائے ان مردوں کے ساتھ ملنے جلنے کے جن کو محرم کہتے ہیں، جہاں آ کر غلیظ ترین انسان کے اندر کی بھی نفسانیت مر جاتی ہے۔ مثلا بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یہ وہ رشتے ہیں کہ کتنی ہی گندی ذہنیت رکھنے والا مرد کیوں نہ ہو، ان مقدس رشتوں کے پاس آ کر اس کے اندر کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کی حیوانیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر شرم و حیا کا پردہ آ جاتا ہے۔ تو شریعت نے عورت کو محرم مردوں کے ساتھ ملنے بیٹھنے اٹھنے کی اجازت دی، لیکن ان کے علاوہ جتنے مرد تھے ان کو غیر محرم کہا۔ نکاح کے ذریعے تو ان کے قریب آ سکتی ہے، نکاح کے بغیر ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔ شریعت نے مردوں کو علیحدہ حکم دیا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، عورت کو علیحدہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ تو مردوں کو اپنی نگاہیں ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا، عورتوں کو اپنی نگاہیں ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا، بلکہ جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری مرد اور عورتوں کو سمجھا دی۔ مثال کے طور پر عورت کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں ہی میں رہو، ہاں عذر اور ضرورت کے وقت تم محرم مردوں کے ساتھ باہر نکل سکتی ہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے والی جاہلیت اور رسم و رواج کی باتیں نہ کرو۔ تو گویا عورت کو منع کر دیا کہ وہ باہر نہ نکلے بے پردہ ہو کر اور رواجوں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو اختیار کرے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ مردوں کو عورت سے کوئی چیز لینی دینی ہو، بات کرنی ہو، تو قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم پردے کے پیچھے سے ان سے پوچھو، مانگو، بات کرو۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کی پاکی کے لیے بھی اچھا ہے اور عورتوں کے دلوں کے پاک رہنے کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہاں قرآن نے دونوں کے دلوں کے پاکیزگی کی بات کی۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر مرد مجھ سے بات کرے تو مجھ پہ اثر نہیں ہوتا، کوئی مرد نہیں کہہ سکتا غیر عورت مجھ سے بات کرے مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن سچی گواہی دے رہا ہے کہ تم پردے کے پیچھے ایک دوسرے سے گفتگو کرو، یہ مردوں کے دلوں کے پاکیزگی کے لیے بھی اچھا، عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا۔ اور پھر اس پر یہ بات بھی فرما دی کہ عورت کو اگر غیر محرم سے بات کرنی بھی پڑے، دروازے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، ٹیلی فون کے اوپر، فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ،
کہ تم اپنی آوازوں کو نرم نہ کرو، قدرے سختی رکھو، ترشی رکھو، اجنبیت سی معلوم ہو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم آواز کو نرم کر لو گی تو جس کے دل کے اندر مرض ہے اس کے دل کے اندر طمع پیدا ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت جب غیر محرم کے ساتھ میٹھی بن کر گفتگو کرتی ہے تو لازماً اس مرد کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے منع فرما دیا کہ تمام ان کاموں سے بچو جن کاموں سے برائی کا امکان بھی ممکن ہے۔ تعلیم دی لا ایمان لمن لا غیرت لہ، جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ گویا بغیرت اگر مرد ہے یا عورت ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ کیا خوبصورتی ہے اس دین کی کہ جس نے شرم و حیا اور غیرت کی زندگی گزارنے کی اتنی تعلیم دی۔ اس لیے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی آنکھ کو بند کر لو اگرچہ مادہ بکری کی پوشیدہ اعضاء ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آنکھ کا پردہ کتنا چھوٹا بنایا، کتنا لائٹ ویٹ بنایا کہ بلنک آف دی آئی یہ محاورہ بن گیا۔ جسٹ ان پارٹ آف اے سیکنڈ انسان اپنی آنکھ کو بند کر سکتا ہے۔ اگر آنکھ کو بند کرنے کے لیے کوئی بڑا شٹر گرانا پڑتا تو مرد بہانہ کرتے کہ عورت کی طرف نظر اٹھتے اٹھتے بھی ہم نے اسے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے پردے کو اتنا تیز بنا دیا، کوئک ایکٹنگ بنا دیا کہ انسان جس سے چاہے اسی وقت اپنی آنکھوں کو بند کر سکتا ہے۔ پھر عورت کو تعلیم دی کہ تم ہر اس موقع سے بچو کہ جن موقع سے کسی غیر محرم کو تمہاری طرف التفات ہو سکے۔ مثلاً عورتیں اپنے بال جب سنوارتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں تو ان کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو بھی وہ ایسی جگہ مت پھینکیں جہاں غیر محرم مرد دیکھ سکتے ہوں۔ فقہاء نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی چھپا کر رکھے تاکہ غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اگر کسی مرد نے کسی خاص برتن میں کھایا اور پیا تو عورت کو منع کیا گیا کہ تم ارادتاً اس برتن میں سے مت کھاؤ، اس لیے کہ یہ مکروہ ہے۔ اگرچہ مومن کے جوتے میں شفا ہے لیکن وہ اور نیت ہوتی ہے۔ شریعت نے احتیاط بتا دی، اس لیے کہ کبھی کبھی اشارات کا سلسلہ ادھر سے بھی شروع ہو جاتا ہے کہ قریبی لوگ مہمان بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف بچی ہوئی چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ شریعت کا حسن دیکھیے کہ اس نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ عورت کو حکم دیا کہ وہ اگر گلی میں چلے تو درمیان راستہ میں چلنے کی بجائے دیوار کی طرف قریب ہو کر چلے، ایسا نہ ہو کہ مردوں کے ساتھ اس کا جسم ٹکرائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو صحابیات جب کبھی گلی میں نکلتی اتنا دیواروں کے ساتھ ہو کر چلتی تھیں کہ ان کے برقعے اور چادریں بسا اوقات دیوار کے ساتھ اٹک جاتی تھی۔ عورت اگر باہر نکلے تو اپنے آپ کو حجاب میں لپیٹ کر نکلے۔ کچھ عورتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی چہرے کا تو حجاب نہیں، اگر چہرہ ہی سامنے آ گیا
تو باقی کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں. جس طرح کتاب کا انڈیکس دیکھ لینے سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. فیس از دی انڈیکس آف پرسنالٹی. اب جب آنکھیں کھلی ہیں، منہ کھلا ہے، تو اشارات بھی ہو سکتے ہیں، بات بھی ہو سکتی ہے. شریعت نے صرف پردے کے پیچھے سے سوال کرنے اور بات کرنے کی بات کیوں کہی قرآن مجید میں؟ کوئی عورت اس آیت کو قرآن مجید سے نکال تو نہیں سکتی. تو جب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر نکلتے ہوئے چہرے کا پردہ نہ ہو؟ رہ گئی بات مثالیں دینی کہ فلاں جگہ یہ نہیں ہوتا، فلاں جگہ نہیں ہوتا. یہ مت کیجئے. اسلام آج اصلی شکل میں نہیں. اس کو دیکھنا ہو تو آج کے دور میں قرآن و حدیث کے اندر دیکھو، اور پہلے زمانے میں دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھو. حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت تھی جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اداس تھی، مغموم تھی، رو رہی تھی، مگر بالکل کپڑے پردے کے اندر لپٹی ہوئی تھی. ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، دیکھو یہ بوڑھی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، لیکن یہ خود کتنی کپڑے میں لپٹی بیٹھی ہے. تو وہ صحابیہ اس کو کہنے لگی کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو نہیں فوت ہو گئی کہ میں اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دیتی. تو جب ایسے وقت میں بھی جب ماں بچے کی وجہ سے اتنی غمزدہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، صحابیات اس حالت میں بھی پردے کا لحاظ کرتی تھیں، تو پھر عام حالات میں وہ کتنا لحاظ کرتی ہوں گی. شریعت نے حکم دیا کہ عورت اپنے قریب کے وہ مرد جو ہیں تو قریبی مگر غیر محرم ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے. مثال کے طور پر خاوند کے بھائی جنہیں دیور کہتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا الکور موتن، کہ دیور تو عورت کے لیے موت کی مانند ہے. گھریلو زندگی میں بات چیت کرنی پڑتی ہے، مگر عورت کو چاہیے کہ اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھے تاکہ ضرورت سے اوپر ایک لفظ بھی کہنے کا اسے موقع نہ ملے. بلکہ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے یہ اصول ہو کہ جہاں 2 لفظوں میں جواب ممکن ہے وہاں 3 لفظ بولنے کی اجازت نہیں. یہاں تک شریعت نے منع کر دیا کہ اگر اپنا محرم مرد بھی کوئی ایسا ہو جو غیر معمون ہو، حتیٰ کہ بھائی ہے، فاسق و فاجر ہے، گندی ذہنیت کا ہے، فحش کام کرتا پھرتا ہے، تو بہن کو کہا کہ تم اس سے بھی اپنے آپ کو پرے پرے رکھو. ایسی عورتیں جو باہر بے پردہ پھرتی ہیں، ان بے پردہ عورتوں سے بھی باحیا عورتوں کو محتاط رہنے کا حکم دیا. بلکہ فقہا نے لکھا کہ بے پردہ گھومنے والی عورت تو غیر محرم مردوں کے حکم میں ہوتی ہے عورت کے لیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بے پردہ گھومنے والیاں اور گناہ کے تعلقات ادھر ادھر قائم کرنے والی عورتیں ہی نیک بچیوں کو گناہ کی باتیں سنا سنا کر ادھر مائل کرتی ہیں. شیطان خود تو حملہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی ایجنٹ بھیج دیتا ہے، سہیلی کی شکل میں، اپنی ہمسائی کی شکل میں، کسی رشتہ دار کی شکل میں، اور وہ شیطان کی ایجنٹ اس نوجوان بچی کو جنسی باتیں سنا کر اس کے دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا کرتی ہے. شریعت نے، قرآن پاک نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ جو لوگ ایسی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں
محسنات المؤمنات الغافلات. تو یہاں پر غافلات کا ترجمہ مفسرین نے یوں کیا کہ وہ عورتیں جن کو جنسی اس قسم کی باتوں کا پتہ ہی نہ ہو وہ غافلات ہیں. تو شادی سے پہلے بچی کو ایسی بے شرمی کی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نظر میں یہ ان کی صفت ہے. عورت کی صفت اس کو قرار دیا قرآن مجید میں کہ وقت سے پہلے اس کو ایسی باتوں کا پتہ ہی نہیں. گویا یہ بھولی بھالی نوجوان بچی ہے. تو ایسی بھولی بھالی نوجوان بچی اللہ رب العزت کی نظر میں بڑی عزت اور قدر والی بچی ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ نوجوان بچیوں کو اخبار کے فلمی صفحے دیکھنے اور ان کو ڈائجسٹ پڑھنے، 3 عورتیں 3 کہانیاں، افسانے پڑھنے، فلمیں دیکھنی، گانے سننے اور اسی طرح انٹرنیٹ کی وہ بدماشیاں جو اب سامنے آ چکی ہیں، اس قسم کی چیٹنگ ہر چیز حرام ہے. اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں فحاشی پھیلاتی ہیں اور فحاشی اللہ رب العزت کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے. بلکہ موسیقی کے بارے میں تو نبی اسلام نے یہاں تک فرمایا کہ موسیقی کانوں کا زنا ہے. فرمایا جس طرح شرمگاہ زنا کرتی ہے، آنکھوں کا بھی زنا، ہاتھوں کا بھی زنا، ہونٹوں کا بھی زنا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب کیسے؟ فرمایا آنکھ سے غیر محرم کو دیکھا تو آنکھ نے زنا کیا. اگر اپنی منہ سے غیر محرم کے ساتھ نرم گفتگو کی تو گویا اس کی زبان اور ہونٹوں نے زنا کیا. اگر کان سے اس کی باتیں سنی تو کانوں نے زنا کیا. موسیقی کی آواز سنی تو کانوں نے زنا کیا. اگر ہاتھ کسی غیر محرم کو لگا تو ہاتھ نے زنا کیا. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے ہاتھ کسی سور کو لگ جائیں یہ بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کو لگے. پاؤں اگر کسی غیر محرم کی طرف چل کے گئے تو پاؤں نے زنا کیا. اس لیے شریعت نے نظر کی حفاظت کی بہت اہمیت بیان کی کیونکہ یہ پہلا قدم ہے زنا کی طرف. چنانچہ شریعت کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. یعنی کیا خوبصورتی ہے اور بلاغت ہے قرآن مجید کی کہ فقط نہیں کہا کہ تم زنا کے مرتکب نہ ہو، کہا تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. غیر محرم کی طرف دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کی طرف پیغام بھیجنا، اس کی طرف تحفے تحائف بھیجنا، رکے بھیجنا، یہ تمام چیزیں زنا کے قریب کرتی ہیں. ان کو بھی حرام فرما دیا. حدیث پاک میں آتا ہے النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور ایک جگہ فرمایا النساء حبائل الشیاطین، عورتیں تو شیاطین کی رسیاں ہیں. جیسے ایک انسان ڈوری کے ذریعے مچھلیاں پکڑتا ہے، فشنگ کرتا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ شیطان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کو گناہوں کی فشنگ کرتا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا شیطان نے کہا کہ عورت میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا. اس لیے شریعت نے غیر محرم مرد اور عورت کو اکیلے بیٹھنے سے منع فرما دیا. حتیٰ کہ اگر حسن بصری جیسے بزرگ پڑھانے والے ہوں، رابعہ بصری جیسی نیک بوڑھی عورت پڑھنے والی ہو، تو شریعت نے ان کو بھی قرآن پڑھنے پڑھانے سے منع کر دیا.
تو پھر باقی باتوں کی گنجائش کہاں؟ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو مردوں کی عجیب ہی ہوس بھری نگاہیں اس کے اوپر پڑتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح بے پردہ عورت جب بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو مردوں کی ہوسناک نگاہوں کے پڑنے سے وہ عورت روحانی طور پر بیمار ہو جاتی ہے. اس کی زندگی کا سکون لٹ جاتا ہے. وہ کسی نہ کسی طرح پریشان ہو جاتی ہے اور پھر روتی پھرتی ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر ہی سب پریشانیاں آ رہی ہیں، اور بھول جاتی ہے کہ میں نے تو شریعت کے حکم کو توڑا ہوا ہے. اسی لیے بے پردہ عورت جب نکلتی ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آ جاتی. کتنی عجیب بات ہے کہ جو عورت دنیا میں بے پردہ باہر پھرے گی، اس کی سزا اللہ نے یہ رکھی کہ قیامت کے دن سب انسانوں کے سامنے اس کو بے لباس کر کے پھر جہنم میں پھینکیں گے. آپ غور کیجئے، عورتیں تو پھر شرم حیا کی پتلیاں ہوتی ہیں. مرد کو بھی اگر کہہ دیا جائے نا کہ تمہیں مردوں کے سامنے بے لباس کریں تو مرد بھی تڑپ اٹھتا ہے. تو عورت کو اگر مردوں عورتوں کے سامنے قیامت کے دن رسوا کریں گے تو یہ کتنی بڑی سزا ہے. اس لیے پردے کا جتنا خیال کریں اتنا کم ہے. حضرت مدنی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ایک انگریز اپنی میم صاحبہ کو لے کر آیا اور سامنے بیٹھ گیا. اب میم تو بے پردہ تھی ہی صحیح. جب وہ آ کر بیٹھا اسے پتہ چلا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہے تو اس نے چھیڑ خانی شروع کر دی. مرد کہنے لگا کہ دیکھو اسلام اپنی عورتوں کو گھروں میں جیل کی طرح بند رکھتا ہے، ہم تو اپنی عورتوں کو آزادی دیتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ زیادہ اچھے، دیکھو یہ میرے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، زندگی کے عیش و آرام کے دن گزار رہی ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پہلے تو سنتے رہے، پھر آپ نے سوچا کہ یہ سیدھی طرح تو ماننے والا نہیں، تیری انگلی سے کھیر نکالنی پڑے گی. چنانچہ گرمی کا موسم تھا، آپ کا شاگرد بھی قریب ساتھ تھا، اور قدرتاً آپ نے شکنج بین بنانے کے لیے کچھ لیمو وغیرہ اور چینی اپنے ساتھ رکھوائی تھی. آپ نے اسے اشارہ کیا کہ ذرا شکنج بین کے 1-2 گلاس بناؤ، بہت گرمی ہے. اس نے تھرمس سے ٹھنڈا پانی نکالا، چینی ملائی اور لیمو کاٹا. اب جب انگریز صاحب کے سامنے لیمو کٹا تو اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا. وہ بھی بڑی شوق کی نظروں سے شکنج بین کو دیکھ رہا ہے. جب اس نے ٹھنڈی شکنج بین کو شوق کی نظروں سے دیکھا، اب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ، آپ بڑی محبت بڑی نظروں سے شکنج بین کو دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے گرمی ہے، پیاس ہے، اور لیمو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے. اب حضرت نے اس کو ٹھوکر لگائی کہ جس طرح گرمی کے موسم میں پیاسا لیمو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آتا ہے، تو یہ جو تمہاری میم صاحبہ بیٹھی ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر جتنے ریل کے غیر مرد ہیں سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے. اب تو وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ اس کی نظریں نیچے لگ گئیں. تو عورت یہ نہ سمجھے کہ میں بے پردہ باہر نکلوں گی تو کچھ نہیں ہوگا، بے برکتی زندگی میں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کو دیکھے اور اس کے پیچھے چل پڑے تو یوں سمجھے کہ شیر اپنے شکار کی طرف چل پڑا. بلکہ عورت اگر شیر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھے تو اسے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا غیر محرم کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت ہے. شیر آ گیا تو جان چلی جائے گی، غیر محرم آ گیا
تو کئی مرتبہ ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ عورت با پردہ زندگی گزارے، اپنے خاوند کے ساتھ جتنی محبت و پیار کی زندگی گزار سکتی ہے اتنی گزارے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس طرح بارش کے آنے سے زمین میں کھیتی اگتی ہے، اسی طرح موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش ابھرتی ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم لوگ تو فقط گانے سنتے ہیں۔ یہ گانے سننے والیاں اپنے دلوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، ان کے دلوں میں وہ حسرتیں اٹھتی ہیں کہ اگر پلیٹ میں رکھ کر ان کے محرم مردوں کو دکھا دی جاتی تو یہ شرم کے مارے مر جاتی۔ اس لیے شریعت نے شرم و حیا کی زندگی کی تعلیم دی۔ کتنا پرسکون معاشرہ بن جاتا ہے جب مرد عورت سے بے نیاز ہو جائیں، عورت مرد کی طرف سے امن میں ہو جائے۔ جناب کی حضرت مندانوں کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک عورت یمن سے چلی، ہزاروں میل کا سفر، اور مدینہ طیبہ پہنچی اور اکیلی نے سفر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کی بندی تو نے اکیلا سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنا کوئی عذر پیش کیا۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ، تم نے یمن سے مدینہ تک اکیلا سفر کیا، تمہیں شہروں سے بھی گزرنا پڑا، بستیوں سے بھی گزرنا پڑا، کہیں ویرانوں سے بھی گزری ہوگی، غیر محرم مردوں سے بھی تمہارا آمنا سامنا ہوا ہوگا، جوان العمر ہو، مال و دولت تمہارے پاس ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہو، اور تمہیں اپنے عزت و ناموس، جان مال کسی کا ڈر نہ رہا۔ تو عورت سے کمنٹ پوچھے، اور واقعی عورت سب سے بیٹر ججمنٹ کر لیتی ہے کہ مرد کی نظر کیا کہہ رہی ہے، اس کے الفاظ کے بول میں کیا ارادے چھپے ہوئے ہیں، اس کا اٹھنے والا قدم کس نیت سے اٹھ رہا ہے۔ عورت کو سب سے جلدی اس کی ججمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس عورت نے یہ کمنٹس دیے، امیر المومنین میں یمن سے چلی اور راستے میں مجھے ہر رات کہیں نہ کہیں ٹھہرنا پڑا، کہیں کسی کے گھر میں ٹھہری، کہیں ویرانے میں اکیلے ٹھہری، دن میں اور رات میں سفر کرتے کرتے یہاں پہنچی۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یمن سے لے کے مدینہ تک ایک ماں باپ کی اولاد بستی ہے۔ تو شریعت ایسا امن اور سکون کا معاشرہ چاہتی ہے کہ عورت کو اتنا امن نصیب ہو جائے گا کہ اگر بالفرض اس کو 1000 میل بھی پیدل چلنا پڑے تو اس کی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ۔ عورتیں اور کیا چاہتی ہیں؟ تو یہ جو پردہ داری کا حکم دیا، اس میں مردوں کا جہاں فائدہ ہے، عورت کا اپنا فائدہ ہے۔ یاد رکھنا، کل کرنے ہم فتنوں سے بچے رہیں گے، عزت بھی محفوظ رہے گی، ایمان بھی محفوظ رہے گا، دنیا کی بھی ذلت سے بچیں گے، آخرت کی بھی رسوائی سے بچیں گے۔ اتنی اس بات کی اہمیت بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ آپ نے اندر آنے کے لیے کہا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمرے میں جانے کی بجائے یا چھپنے کی بجائے کھڑی رہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں کہ تم پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ نابینا ہے تو تم تو نابینا نہیں ہو۔ آپ بتائیے کہ جب ام المؤمنین کو اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں تو پھر آج کی عورت کیا سوچ سکتی ہے؟ اس لیے مردوں کے لیے لازمی کہ وہ عورتوں سے پردہ میں رہیں، عورتوں کے لیے لازمی کہ وہ مردوں سے پردہ میں رہیں۔ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے اور اس میں دونوں کا فائدہ۔ یہاں تک اس کی تعلیم دی گئی کہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے نیک عورت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔
کہ کون سی عورت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنے میں حضرت علی عنہ گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا عنہ کو بتایا، انہوں نے کہا میں بتاؤں کون سی عورت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ پوچھا کون سی؟ کہنے لگیں کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے۔ انہوں نے آ کر یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کو خاتون جنت کی بشارتیں ملی۔ تو عورت کی ہر وقت یہ کوشش رہنی چاہیے کہ غیر محرم کی نگاہوں سے دور رہے، بچی رہے، اس کو غیر محرم کی نگاہیں نہ سمجھے، اس کو شیطان کی نگاہیں سمجھے۔ ممکن ہے یہ بات سن کر مردوں کو غصہ آئے، مگر ان کو اللہ کرے کہ غصہ آ جائے اور وہ غیر محرم پر ایسی ہوس کی نگاہیں ڈالنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ گزرنے والی کسی نہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اگر تم اس پر غلط نظریں ڈال رہے ہو تو کل تمہاری عورتوں پر بھی کوئی ایسی ہی نظریں ڈالے گا۔ اس لیے شریعت نے پہلے قدم کی اہمیت ہی بہت زیادہ بیان کی اور پردے کا بہت اہتمام کروایا۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنکھ کے بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کے بگڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آنکھ کے بگڑنے سے ہی بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کی طرف نہ دیکھتے، نہ اسے کھاتے، نہ جنت سے نکالے جاتے۔ اگر قابیل حابیل کی بہن کی طرف نہ دیکھتا، نہ اس پر عاشق ہوتا اور نہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا مجرم بنتا۔ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو اسے اتنی ذلت اور رسوائی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ تو معلوم ہوا کہ آنکھ کے دیکھنے سے ہی بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شہوت وہ شرینی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں انجوائے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اصول بھی ذہن میں رکھنا کہ محبت اور عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں چھپی رہ سکتی۔ تو اگر انسان سمجھے کہ میرے فلاں سے تعلقات ہیں اور کسی کو پتہ نہیں، تو یہ سب سے بے وقوف انسان ہے۔ دو نہیں، چار نہیں، آخر ایک دن پول کھلنا ہے اور شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلنا۔ تو اس لیے کوئی بچی ذہن میں یہ مت رکھے کہ فلاں نے میرے ساتھ بات کی، پیغام بھیجا اور میں نے اس کا ریسپانس دیا اور کسی کو پتہ نہیں۔ یہ محبت کا تعلق یا نفرت کا تعلق کبھی چھپا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کئی مرتبہ بے وقوفی میں ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں اور پھر ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتی پھرتی ہیں۔ ایسا گناہ کرتے ہوئے کیوں بہادری دکھائی کہ پھر بزدل بن کر اس کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنے پڑے؟ تو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جھوٹوں جیسی زندگی گزارنی پڑے؟ اور جو عورتیں اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، وہ سمجھ لیں کہ عورت کا حسن ہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جتنے گھر ٹوٹتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر میں عورتوں سے ایسی اخلاقی غلطیاں ہوتی ہیں جس میں گھستے بستے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مردوں کو کہ تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو، یعنی ایک طرف رہو۔ فرماتے تھے کہ تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو اور بھلی مانس عورتوں سے بھی ہوشیار رہو۔
شہوت کی ابتدا ایک جراثیم بیکٹیریا کی مانند ہوتی ہے، لیکن اگر انسان شہوت پرست بن جائے تو پھر اس کا اختتام ایک اژدہے کی مانند ہوتا ہے، یہ پوائزن کی طرح بن جاتا ہے اور پھر انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ خوبصورت انسان جتنا دور سے خوبصورت لگتا ہے اتنا قریب سے نہیں ہوتا، آواز جتنی دور سے خوبصورت محسوس ہوتی ہے، سریلی محسوس ہوتی ہے، قریب سے اتنی نہیں ہوتی۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید حسن جو ہے وہ دور سے ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ کسی عارف نے کیا اچھی بات کہی کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے، انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اپنے آپ سے جیت جاتا ہے تو اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا۔ تو جب نفس برائی کی طرف مائل کرے اور انسان اس وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور برائی سے بچ جائے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ شادی شدہ عورت اپنے خاوند کی باتیں بھی دوسری لڑکی عورتوں کو نہ بتائے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ فرمایا کہ جو شادی شدہ عورت دوسری عورتوں کو اور جوان بچیوں کو پرائیویسی کی باتیں بتائے گی تو وہ عورت سورنی کی مانند ہے۔ اسی طرح جو مرد دوسری مردوں کو بتائے گا تو وہ سور کی مانند ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا ہمارے مشائخ نے کہ اگر کبھی انسان کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے دل میں کسی کا خیال بار بار آئے، ہٹانے سے بھی نہ ہٹے، دل میں ایسا جم جائے کہ کسی اور چیز میں دل بھی نہ لگے، اور انسان ڈرے کہ میں تو گناہ کا مرتکب ہوں گا، تو اس کو ایک عمل کرنے کی اجازت دی گئی جس کی اجازت اس وقت آج سب عورتوں اور مردوں کو دے رہا ہے، اور وہ عمل بہت آسان ہے کہ ہر دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر 100 مرتبہ روزانہ اس کی تسبیح پڑھ لی جائے گی، ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان بچے اور بچیوں کو اس عمل کے صدقے گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ یہ بہت تجربہ شدہ ایک عمل ہے۔ وہ بچیاں جو کہتی تھیں کہ ہم مر جائیں گی فلاں کے بغیر، جو مرد کہتے تھے کہ فلاں کے بغیر ہم مر جائیں گے، چند دن انہوں نے یہ عمل کیا، کوئی بھی نہ مرا، اور اللہ نے ایمان اعمال کی حفاظت بھی فرما لی۔ تو اس عمل کی بھی سب کو اجازت ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وقت دل میں کوئی ایسی کیفیت آ جائے تو دل کو صاف کرنے کے لیے یہ ہارٹ کلینر کی مانند ہے۔ امریکہ کے یونیورسٹی کے نوجوان بچے اور بچیوں نے ہمارے اس عمل کا نام ہارٹ کلینر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جو انسان بدکاری سے بچے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بہت اچھا انسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد برائی کی دعوت دے یا کسی مرد کو کوئی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ آگے سے جواب دے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں یا اللہ سے ڈرتی ہوں، اس عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو پاک باز اور پاک دامن عورتوں کے لیے دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ۔ پھر سن لینا، پاک باز مردوں اور پاک دامن عورتوں کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سایہ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ۔
تو ایک طرف تو شریعت نے ایسے مواقع سے بچنے کی تلقین کی کہ جہاں سے گناہ کا امکان بھی ہو سکتا ہو، اور دوسری طرف جیسے شادی کی عمر آئے تو جلدی نکاح کی ترغیب دی۔ چنانچہ فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ گویا نکاح سے پہلے مرد جتنا نیک بنتا پھرے اس کے ایمان کا معیار آدھا، اور مکمل ایمان تب ہوگا جب وہ نکاح کر کے شادی شدہ بنے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تالے تو شریفوں کے لیے ہوتے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کے سامنے تالوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ایک جراثیم بیکٹیریا کی مانند ہوتی ہے، ایک سبب ہے، جس کا دل ہی مریض ہو اور بدماشی سے بھرا پڑا ہو اس کے لیے شادی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تاہم شریعت نے حکم دیا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے اس بچی کا نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو یہ بات کان کھول کر سننی چاہیے۔ بچی کئی مرتبہ 16 سال یا اوپر ہو جاتی ہے اور ماں باپ سمجھتے ہیں ابھی تو بیبی ہے۔ ایک صاحب کو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری بچی جوان ہو گئی، شادی کر دو۔ آگے سے کہنے لگا جی ابھی تو اس کے منہ سے دودھ کی مہک آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ تب چلے گا جب دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ جب بچہ یا بچی شادی کی عمر کو پہنچے تو جتنا جلدی ممکن ہے ماں باپ اس فریضے کو پورا کریں۔ تو ایک طرف تو غیر محرم مردوں عورتوں کے اختلاط کو منع کیا، اور دوسری طرف جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح کی ترغیب دی۔ یہاں تک فرمایا کہ نکاح سے پہلے اگر ایک نماز پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے تو نکاح کے بعد ایک نماز پڑھنے پر 42 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح غیر محرم مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے کٹنے کا حکم دیا، اسی طرح نکاح کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، محبت و پیار کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہا کہ مرد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، عورت خاوند کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو گویا شریعت کا کیا حسن اور جمال ہے کہ حرام سے ہمیں بچا کر حلال کی طرف متوجہ کیا۔ زندگی بھی آرام سکون سے گزارو اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے عزتوں کے تاج بھی پہنتے چلے جاؤ۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریز، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو پھر بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ بکری ہاتھ سے نہیں آتی۔ تو بڑھاپے میں جا کے کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ وہ وقت نہیں رکھتی جو ایک جوان انسان کی توبہ اللہ کے ہاں درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کو جب کوئی مہم پیش آتی تو وہ نیک نوجوانوں سے دعا کرواتے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ رب العزت کی عبادت میں سرشار ہو۔ کسی نے پوچھا کہ بڑے بڑے مشائخ موجود، ان کی بجائے آپ نوجوانوں سے دعا کرواتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جو نیک پاک نوجوان ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ ایسے نوجوان بچے اور بچی کی دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں جو گناہوں سے بچ کر نیکی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے قرآن پاک میں جب کہا تو زنا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الزانیۃ والزانی، حالانکہ چوری کا حکم دیا تو وہاں فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کاٹو۔ تو چوری کا موقع تھا تو مرد کا تذکرہ پہلے کیا، اس لیے کہ مردانگی سے یہ بعید ہے
کہ انسان دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالے، چوری کرے، اور جہاں زنا کا تذکرہ تھا وہاں فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ عورت کا تذکرہ پہلے کیا اس لیے کہ شرم و حیا کی وجہ سے عورت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اس کبھی گناہ کا ارتکاب کرے۔ اور یہاں سے مفسرین نے ایک نقطہ بھی نکالا کہ جب تک عورت خود ڈھیلی نہ بنے غیر مرد اس پر قابو پا ہی نہیں سکتا، لہذا یہ زنا کا گناہ پہلے عورت کی طرف سے شروع ہوتا ہے، تب مرد اس پر قادر ہو جاتا ہے۔ تو شروع سے ہی بچ لیجئے، نپ دی ایول ان دی بڈ، شروع سے ہی برائی کو ختم کر دیجئے تاکہ کسی کو غلط چیز سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ اور جو لوگ پاک دامن اور پاک باز زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزتیں دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے کریکٹر کا بڑا خیال رکھیے۔ انگلش کا ایک فکر ہے، if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, then something is lost. But if character is lost, then everything is lost. یاد رکھنا، لوگ تلوار کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، کردار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ People feel that character is not a precious thing, but you can buy the most precious thing of the world with the help of your character. تو کردار اصل انسان کا سرمایہ ہوتا ہے، جس کا کردار ہی بگڑ گیا اس کے پلے کیا رہا۔ دین اسلام نے پاک دامنی اور پاک بازی کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہنے والا بتلایا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جن میں پاک دامن لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار نے فوراً قبول فرما لی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی شہر میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا۔ علماء نے کہا کہ سب شہر کے مرد عورتیں آئیں اور میدان میں آ کر نماز پڑھیں۔ چنانچہ بچے بھی عورتوں کے ساتھ تھے۔ سخت گرمی، دھوپ، بچے پیاس کی شدت سے بلک بلک کے رو رہے تھے۔ مردوں نے بھی رو رو کے دعائیں مانگی، عورتوں نے آہوں سسکیوں میں دعائیں مانگی، مگر کوئی بارش برسنے کے آثار نہیں تھے۔ صبح سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا۔ ایک نوجوان اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے قریب سے گزرا۔ اونٹ کے اوپر کوئی پردے میں سوار تھا۔ اس نے اونٹ کو روکا اور لوگوں سے پوچھا کیوں جمع ہو؟ بتایا گیا کہ صبح سے لے کے اب تک بارش کے لیے فریادیں کر رہے ہیں مگر کوئی صورت نہیں نظر آ رہی۔ نوجوان نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی سواری کے قریب گیا، دعا کی، اسی وقت آسمان پہ بادل آئے اور وہیں بارش ہونی شروع ہو گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء اس نوجوان کی طرف آگے کہ تو نے کیسی دعا کی کہ ہزاروں انسانوں کی دعا پر اللہ نے تیری دعا کو ترجیح دے دی۔ اس نے کہا کہ اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہیں جنہوں نے پاک دامنی اور پاک بازی کی زندگی گزاری۔ میں اب سواری کے قریب آیا اور میں نے اپنی والدہ کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ میں ایک پاک دامن ماں کا بیٹا ہوں، میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی۔ اللہ رب العزت پاک دامنی کی زندگی کو اتنا پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں کسی عورت کے ساتھ تعلقات بنا بیٹھے، حتیٰ کہ اس کو کہا کہ ملنے کے لیے کوئی وقت نکالو۔
اس نے کوئی رات کا وقت دیا، یہ ساری رات انتظار میں رہے مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ اسی حالت میں صبح کی اذان ہو گئی۔ جب اذان ہوئی تو دل پر چوٹ لگی کہ میں ایک عورت کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہا، مجھے اس عورت کا بھی ملاپ نصیب نہ ہوا، کاش میں اللہ رب العزت کی محبت میں ساری رات جاگتا، مجھے اللہ اپنی ولایت عطا فرما دیتے۔ یہ سوچ کر دل میں پکی توبہ کر لی اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی ایک بستی کی طرف چل پڑے۔ چنانچہ جب شہر سے باہر نکلے، ایک اور بزرگ بھی اسی طرف اس بستی کے قریب جا رہے تھے۔ دونوں نے محسوس کیا کہ ہمارے سر کے اوپر بادل کا سایہ ہے۔ سخت گرمی کے عالم میں یہ بادل کے سائے میں چلتے رہے، یہ بھی سمجھتے رہے کہ اس شیخ کی برکت کے بادل کا سایہ ہے، شیخ بھی سمجھتے رہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی، بادل کا سایہ ہے۔ لیکن جب اپنی اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے دونوں رستے میں جدا ہوئے تو اس شیخ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بادل کا سایہ تو عبداللہ ابن مبارک کے سر پر تھا۔ وہ واپس لوٹے اور عبداللہ ابن مبارک کو پکڑ کر کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ کے لیے تم نے کون سا عمل کیا، اللہ نے گرمی کی شدت سے تیرے سر پر بادل کا سایہ کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ میں نے ایک گناہ سے سچی توبہ کی اور میں نیک بننے کے لیے علماء کی بستی کی طرف چل پڑا۔ میرا پروردگار کتنا قدردان ہے، اس نے دنیا کی دھوپ میں بچنے کا انتظام کر دیا، میں امید کرتا ہوں وہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ تو جو پروردگار اتنا قدردان ہو کہ آدمی اگر گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو پروردگار دنیا کی تپش سے بچا دیتا ہے، تو پھر جہنم کی آگ سے انہیں کیوں نہیں محفوظ فرمائے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، خوبصورت نوجوان تھا، جس راستے سے گزرتا تھا تو ایک عورت اسے دیکھتی، اس کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ ایک دن اس نے اپنی نوکرانی کے ذریعے اس کو ہمراز بنا کر اس نوجوان کو کہا کہ اندر کوئی مریض ہے، آپ اگر اس کو کچھ پڑھ کر دم کر دیں تو صحت مند ہو جائے گا، آپ کو اجر ملے گا۔ وہ نوجوان اپنے بھولے پن کی وجہ سے معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھ سکا، اعتماد کر بیٹھا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دروازے بند ہو گئے، پھر وہ عورت سامنے آئی بغیر حجاب کے اور اس نے آ کر کہا کہ میں تو مدتوں سے تمہیں دیکھ رہی تھی، تو آج وقت ملا ایک دوسرے سے ملاپ کا۔ تو نوجوان سمجھ گیا کہ میں تو اس وقت مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کوئی ہیلا ہو، چنانچہ کہنے لگا کہ مجھے اس وقت قضائے حاجت کی ضرورت ہے۔ اس نے بیت الخلاء بتا دیا کہ کہاں پر ہے۔ یہ نوجوان بیت الخلاء میں گیا اور بیت الخلاء میں جو پخانہ پڑا ہوا تھا وہ اس نے اپنے ہاتھوں اور جسم کے حصوں پر لگا لیا۔ جب بیت الخلاء سے باہر نکلا تو اس کے جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے، قریب بھی کوئی نہیں آنا پسند کرتا تھا۔ اس عورت نے دیکھا تو کہنے لگی، ایک گندے انسان، چلے جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ دروازہ کھلا، یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچا کر سلامت نکلا، لیکن پریشان دو وجہ سے تھا۔ ایک تو بدبو لوگوں کو آئے گی تو وہ بھی پوچھیں گے کیا بنا، اور ایک دیر ہو گئی ہے سبق میں کبھی لیٹ نہیں پہنچا، استاد بھی ڈانٹ پلائیں گے۔ چنانچہ یہ مدرسے میں آیا اور آ کر اس نے اپنے جو ہے غسل خانے میں جا کے غسل کیا اور اسی طرح کپڑے گیلے پہن کر، چونکہ نجاست ان پر بھی لگی تھی، دھویا تھا، گیلے کپڑے پہن کر درس میں پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے تم میں سے آج کون خوشبو لگا کر آیا کہ پورا کمرہ معطر ہے؟ طلباء خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا، بھائی اتنی زیادہ خوشبو کون لگا کر آیا؟ تو طلباء نے دوسری مرتبہ ادھر ادھر دیکھا۔ ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت فلاں بچے سے خوشبو آ رہی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں اپنی عزت کی حفاظت کر کے گناہوں سے بچنے کی خاطر میں نے نجاست کو لگا لیا تھا۔ میرا مالک کتنا قدردان ہے،
میرے جسم کے جس جس حصے پر نجاست لگی تھی اب وہیں سے خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے خوشبو آتی رہی۔ اللہ رب العزت اتنے قدردان ہے کہ جو انسان شرم و حیا کی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے پروردگار اس کے ساتھ اپنی مدد یوں شامل حال فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس انسانی تاریخ میں کئی پاک دامن عورتوں پر اور پاک باز مردوں پر تہمتیں لگائی گئیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی گواہی کے لیے اپنے ضابطے بدل ڈالے۔ سوچنے کی بات ہے، دودھ پیتا بچہ بول تو نہیں سکتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو پروردگار کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ بھی بول کر گواہی دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو پاک باز ہیں، یہ گناہ کی بات تو عورت کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پاک باز مردوں کی گواہی دلوانے کے لیے ضابطے بدل ڈالے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ بی بی مریم پر ایک مرتبہ اسی طرح معاملہ پیش آیا۔ ذرا قرآن کی آیتیں سن لیجئے، قرآن عظیم الشان، اس کی آیتیں پڑھ کر دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ مریم کے کتاب میں تذکرہ کیجئے۔ آئیے بی بی مریم کا کردار قرآن کے آئینے میں دیکھیے۔ جبرائیل السلام انسانی فرشتے کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ بی بی مریم نہانے غسل کرنے کی خاطر اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، اپنے مکان کی شرقی جانب کو گئی تھی، مشرق کی طرف کو گئی تھی، غسل کرنا چاہتی تھی۔ اس خلوت کے اندر جبرائیل علیہ السلام ایک بھرپور مرد کی شکل میں سامنے آئے۔ فتمثل لها بشرا سویا، قرآن بتا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بھرپور خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آئے۔ اب بی بی مریم آج کے دور کی کوئی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ جو غیر محرم کو تنہائی میں دیکھ کر مسکراہٹوں سے استقبال کرتی، وہ تو شرم و حیا کی دیوی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے غیر محرم کو دیکھا تڑپ اٹھی، فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تیرے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بی بی مریم تو ڈر گئیں، لہذا انہوں نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ فرمانے لگے انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ستھرا بیٹا نیک بیٹا دیا جائے۔ بی بی مریم کی پریشانی بڑھ گئی، یہ بات تو پہلی سے بھی زیادہ اور مصیبت والی تھی کہ میں کنواری ہوں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ چنانچہ بی بی مریم نے آگے سے جواب دیا انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ تو کیا میں نے نکاح، ولم اکو بغیہ، اور نہ کیا میں نے زنا۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ بیٹے ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، یا نکاح کے ذریعے ہوتا ہے یا گناہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو بی بی مریم نے کہا کہ نہ تو میں نے نکاح کیا، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، اور نہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ جب ان کی اس بات کو فرشتے نے سنا، قال کذالک، اللہ کا فرشتہ بھی کذالک کی مہر لگاتا ہے، انڈورسمنٹ کر رہا ہے، بی بی مریم تم اتنی پاک دامن ہو، تم جو دعویٰ کر رہی ہو تم اپنے دعوے میں 100% سچی ہو۔ مریم کے کردار پر یہ قرآنی مہر قیامت تک سلامت رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے جو اتنی ماہیا زندگی گزارنے والی ہوں کہ فرشتے بھی ان کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے پھریں۔ سبحان اللہ،
ایسی بی بی مریم کو جب یہ جواب دیا تو اس وقت فرشتے نے کہا قال ربک هو علی حین، اے بی بی مریم آپ کے پروردگار نے بیٹا دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے بیٹا نہیں دینا کہ آپ کو نظر و نیاز کی ضرورت پڑے، آپ کو تو پروردگار نے بیٹا دینا ہے۔ لہذا بی بی مریم کو آثار حمل محسوس ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو پریگننٹ فیل کرنا شروع کر دیا، بڑی پریشان ہوئی، طبیعت مغموم ہے، دل اداس ہے، میں کنواری ہوں، لوگوں میں میری عبادت کے چرچے ہیں، میں نے زندگی مسجد میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر کے گزاری، اعتکاف میں اپنی جوانی گزاری، اور اگر اب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کنواری حالت میں میرا بیٹا ہوا، بچہ ہوا، تو پھر میری عزت کا کیا بنے گا؟ ساری عمر کی کمائی ختم ہوتی نظر آئی۔ چنانچہ اس پریشانی میں بی بی مریم گھر سے نکلی اور گھر کے قریب تنہائی میں ایک جگہ پر ایک درخت کے نیچے اس طرح آ کر بیٹھی جس طرح کوئی ہارا ہوا جرنیل آ کر بیٹھتا ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، چنانچہ اس وقت بڑی غمزدہ تھی، دل میں دعائیں کرنے لگی، یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی پتری چیز ہوتی۔ پروردگار نے تسلی دی، میری مریم فناداها رب من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے ایک جگہ سے چشمہ پانی کا جاری کر دیا، فرمایا بی بی مریم غمزدہ نہ ہو، جب تجھے تکلیف محسوس ہو وضع حمل کی اس کھجور کو ہلا دینا تو پھر رطبا جنیا، تازہ کھجوریں گریں گی، فکلی بشربی، یہ کھجوریں کھا لینا اور پانی پی لینا، اور اگر بیٹے کی ولادت ہو وقری عینا تو بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر اپنے لخت جگر کی زمین پر جمال نبوت کی کرنیں پھوٹتی دیکھ کر اس کو بوسے دینا، تمہیں تسلی مل جائے گی۔ اور اگر تم واپس قوم کی طرف جاؤ اور لوگ تم سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ بنا تو جواب دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا۔ اس وقت کے روزے میں بولنے کی بھی ممانعت ہوتی تھی، چنانچہ ان کی ماں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی، تو ماں حنا نے اپنے وقت میں اللہ کی نظر مانی تھی، آج بیٹی نذرت للرحمن کے لفظ کہہ رہی ہے۔ معلوم ہوا جیسے مائیں ہوتی ہیں ایسی آگے بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، جب نیک مائیں ہوں اللہ بیٹیوں کو بھی پاک دامن زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو بی بی مریم اپنی بیٹے کو لے کر جب قوم کی طرف آئی، قوم نے نشتر زنی کے تانے کے نشتر لگانے شروع کر دیے اور کہنے لگی یا مریم، اے مریم، فاتت به قومها تحمل، وہ اپنے بچے کو لے کے قوم کی طرف آئی، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو یہ کیا عجیب چیز لے کر آ گئی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیری ماں بری تھی، وما نہ تمہارا باپ برا تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں بد کردار تھی۔ تو قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلا جب عورت سے کوئی ایسی اخلاقی غلطی ہوتی ہے بھائی پر بھی الزام آتا ہے، ماں اور باپ کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ جوان بچی ہرگز نہ سمجھے یہ میری ذات کا عمل ہے، وہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کی زندگی کی عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ چنانچہ قرآن سے گواہی مل رہی ہے، قوم نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، وہ مریم کا نام بھی لے سکتے تھے مگر نہیں، ان کو نشتر لگا رہے ہیں۔ اور سوچ تو بہن کس کی، بیٹی کس ماں کی اور کس باپ کی لخت جگر ہو۔ یا اخت ہارون،
ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ چنانچہ جب بی بی مریم نے الزام تراشیوں کے یہ تانے سنے، دل پہلے دکھی تھا، ان کو کہنے لگی فاشارت الیہ، ہاتھ کا اشارہ بچے کی طرف کر دیا، گویا کہنا چاہتی ہیں تم میرا سر مت کھاؤ، اسی بچے سے پوچھو کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو چھوٹا بچہ گود میں ہو وہ کیسے ہم کلامی کر سکتا ہے۔ اس وقت پروردگار نے ضابطے کو بدل دیا۔ میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام بچے گود میں بولا نہیں کرتے، مگر تیری پاک دامن ماں پر الزام لگ رہا ہے، میں پروردگار ضابطے بدل رہا ہوں، آپ کو بولنا ہوگا اور اسی بچپن میں اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہوگا۔ چنانچہ بچہ وکیل صفائی بنتا ہے اور کہتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے کہ جب 5 لوگوں پر الزام لگتے ہیں پروردگار ان کی گواہیاں دلوانے کے لیے ضابطوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کو ایسی زندگی کتنی پسندیدہ ہے۔ آئیے ایک آخری واقعہ سن کر آپ اس آج کی بات کو کسی نتیجے تک پہنچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ ام المؤمنین، عفیفہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا، مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا عجیب واقعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی پہلی زوجہ نے حضرت خدیجہ نے 65 برس کی عمر میں ہجرت سے 3 سال پہلے وفات پائی۔ ان کے بعد محبوب مغموم رہتے تھے، چنانچہ مدینہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر دکھائی کہ اب اللہ نے اس کو آپ کی بیوی ہونے کے لیے پسند فرمایا۔ چنانچہ پوچھا کہ ایسی لڑکی کون ہے؟ پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ ہے، ان سے نکاح ہو گیا۔ ابھی تو وہ پورے طور پر بالغ بھی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ کنوارے پن میں ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا۔ سبحان اللہ، یہ سعادت سیدہ عائشہ کو مل رہی ہے، کنوارے پن میں محبوب کے نکاح میں آتی ہیں، گویا ان کے بلوغ کی پہلی نظر بھی محبوب کے چہرے پر پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی انفرادیت تھی۔ نبی علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا، چنانچہ آپ نے ان کا کنیت ام عبداللہ رکھی۔ جب وہ عبداللہ ابن زبیر اپنے بھانجے کو لے کر آپ کے پاس آئیں، نبی علیہ السلام نے ام عبداللہ کنیت رکھی اور پیار سے ان کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ چنانچہ مشہور تابعی عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم میں اور حسن میں تمام ازواج پر سبقت رکھتی تھی، بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساری ازواج مطہرات کے علم کو جمع کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ چنانچہ اس امت میں قرآن پاک کی حافظہ ہونے کا اعزاز، سب سے پہلی حافظہ ہونے کا اعزاز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پایا، اور اس امت میں سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے کا اعزاز یہ بھی صدیقہ کائنات کو ملا۔ 2210 حدیثیں روایت کی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہا اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے عائشہ صدیقہ کی طرف سلام بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے درہم و دینار کو بیٹھی دھو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیا دھو رہی ہو؟ اے اللہ کے نبی، درہم و دینار کو دھو رہی ہوں۔ کس لیے؟ اے آقا، آپ کی مبارک زبان سے یہ سنا، زبان فیض ترجمان سے یہ سنا کہ جب کوئی آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں کسی فقیر کو دیتا ہے
تو وہ فقیر کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے جب سے یہ سنا اپنے درہم دھو کر دیتی ہوں، میرے مالک کے ہاتھوں میں پاک اور صاف مال پہنچے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی اور پروردگار کو اتنی محبت کے دنیا میں سلام بھیجتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ان کو دیکھتے تھے تو ان کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے۔ نبی اسلام نے دعا دی، عائشہ اللہ تیرے چہرے کو سدا تر و تازہ رکھے۔ سبحان اللہ، ایسی دعا اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی بیوی کو عطا کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو اتنا پیار تھا، ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ تو مجھے مکھن اور چھوارے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بڑی ذہین اور فتین تھی، فوراً بولی، اے اللہ کے محبوب آپ تو مجھے شہد اور مکھن سے بھی زیادہ لذیذ ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عائشہ تمہارا جواب میرے جواب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی ذہانت دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ لانا اور فاطمہ الزہرا لانا اکٹھی بیٹھی تھی، دونوں میں مراتب میں تو ماں اور بیٹی کا تعلق تھا مگر عمروں میں فرق نہیں تھا، سہیلیوں کی مانند بھی تھی، چنانچہ ایک دوسرے سے دل لگی کر رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اماں عائشہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگی کہ آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ آپ نے یہ بات سنی، تھوڑی دیر خاموش ہو گئی اور اس کے بعد فرمانے لگی، عائشہ فاطمہ تو نے سچ کہا کہ آپ کے والد محمد مصطفیٰ ہیں۔ فاطمہ ہمیں ایمان ملا ان کے صدقے، اسلام ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ غرض سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری تعریف کی، بہت دیر تک تعریفی باتیں کرتی رہی۔ آخر پر فرمایا، فاطمہ ایک بات میرے دل میں بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگی، فاطمہ اگر آپ کے خامن علی المرتضیٰ ہیں تو میرے بھی تو خامن محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ جواب سن کر فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا وہ کون سی؟ کہا کہ فاطمہ قیامت کے دن آپ اٹھیں گی، آپ کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اٹھوں گی، میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ فاطمہ الزہرا پھر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگی، فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ خاتون جنت ہے، قیامت جنت میں آپ جس تخت پر بیٹھی ہوں گی اس تخت پر علی المرتضیٰ بیٹھیں گے، مگر فاطمہ جنت میں جس تخت پر میں بیٹھوں گی میرے تخت پر تو محمد مصطفیٰ بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو اتنی ذہانت دی، فقیہہ تھی، حتیٰ کہ صحابہ بھی بڑے بڑے گنجلک مسائل ان سے حل کرواتے تھے۔ فرمایا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے مجھے چند خصوصیات میں امتیازی شان عطا فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام کی کنواری بیوی ہونے کا شرف مجھے ملا، باقی جتنی بیویاں وہ سب کے پہلے نکاح ہو چکے تھے یا بیوائیں تھیں، لہذا کنواری بیوی ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہے۔ دوسرا فرماتی تھی، بدر کے میدان میں اللہ کے محبوب نے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر اپنے ہاتھوں سے لہرایا، میرا دوپٹہ اسلام کا جھنڈا بن کر لہرتا رہا، یہ اعزاز بھی مجھے ملا۔ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں نے بھی دیکھا، یہ اعزاز بھی مجھے نصیب ہوا۔ فرماتی تھی اللہ تعالیٰ کے سلام بھی میری طرف آئے، یہ اعزاز بھی باقی بیویوں کی بجائے مجھے ملا۔ اور فرماتی تھی کہ میرے اوپر جو ہے الزام لگا اس کی گواہی بھی اللہ رب العزت نے دی۔ اور فرماتی تھی جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ ہوں گے، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو امتیازی شان عطا فرمائی تھی۔ آئیے اب ذرا واقعہ سن لیجئے کہ وہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ایک غزوہ میں نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا کو ساتھ لے کر گئے، غزوہ بنی مصطلق اس کا نام ہے۔ واپسی کے لیے جب تیار ہونے لگے، اس دور میں
طریقہ یہ تھا کہ اونٹوں کے قافلے روانہ ہوتے تھے تو جن کے اونٹ سامان سے لد جاتے، سواریاں بیٹھ جاتی، وہ چلنا شروع کر دیتے۔ قافلے کا چلنا بھی 2-1 گھنٹے کا پروسیس ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کا حکم دے دیا، لوگ تیاری کرنے لگے۔ جب بالکل اونٹوں پہ بیٹھنے کا وقت قریب آ گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا کہ مجھے تو قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، اگر راستے میں ضرورت پیش آ گئی تو قافلے کو روکنا مناسب نہ ہوگا، ان کا سفر کھوٹا ہوگا، لہذا آپ نے سوچا میں جلدی سے جا کر فراغت حاصل کر لیتی ہوں۔ آپ ذرا جھاڑیوں میں، ویرانوں میں ایک جگہ چلی گئیں جہاں خلوت تھی، تنہائی تھی۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے گلے میں ایک ہار تھا اور وہ ہار کہیں رستے میں ٹوٹ کر گر گیا۔ آپ نے سوچا میں اسی راستے پر جاتی ہوں جدھر کہیں ہار گرا ہوگا اور اٹھا کر اسے واپس آ جاتی ہوں، کیونکہ قیمتی ہار تھا، محبت کی نشانی تھی، تحفے میں ملا تھا۔ چنانچہ وہ اس کو لیکنے کے لیے اس کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کے اونٹوں کو لے کر چلتے تھے، انہوں نے پہلے جب محسوس کیا کہ آپ فراغت سے واپس آ چکی تو انہوں نے اپنی آنکھیں ہٹا لی تھی۔ اب وہ سمجھے کہ اس وقت میں اونٹوں کے اوپر جو کجاوے رکھے جاتے تھے آپ اس کے اندر بیٹھ چکی اور پردے میں ہیں۔ اس وقت آپ ہلکی پھلکی سی تھی، وزن بھی زیادہ نہیں تھا، اور اس کجاوے کو 4-6 آدمی مل کر اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ اندر بیٹھ چکی، اور اونٹ کو اٹھا کر چل پڑے۔ چنانچہ اونٹ چلے گئے۔ آپ کچھ دیر کے بعد جب واپس آئیں، آپ نے دیکھا کہ آپ کی تو سواری نہیں۔ سوچا میں اب جو ہے اسی جگہ بیٹھ جاتی ہوں، جب دیکھیں گے نبی علیہ السلام کہ میں اونٹ پر نہیں، آپ اسی جگہ واپس کسی کو بھیجیں گے۔ چنانچہ وہاں بیٹھ گئی، تھکی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی تو جو چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی اسی چادر میں لپٹ کر سو گئی۔ قافلہ تو دور چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی جو بڑی عمر کے تھے اور بدری صحابی تھے، بڑے شان والے صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جب قافلہ چل پڑے تم پیچھے یہ دیکھنا کہ کسی کی چیز گری پڑی نہ ہو، تم اس کا جو ہے اچھی طرح اتا پتا کر کے پھر آیا کرنا۔ چنانچہ جس صحابی کی ڈیوٹی تھی، جب وہ سامان ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے قریب آئے، انہوں نے دیکھا ام المومنین کے رہنے کی جگہ تھی، خیمہ تھا، اور یہاں پر ایک عورت پردے میں سوئی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ام المومنین ہے۔ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہوں نے آواز سے یہ پڑھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھلی، آپ اسی طرح چادر میں لپٹ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کہا ام المومنین میری سواری حاضر ہے، میں اس کو بٹھاتا ہوں، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیے، میں ابھی آپ کو لے کر قافلے تک پہنچ جاتا ہوں۔ لوگ زیادہ دور نہیں گئے، چنانچہ ام المومنین اونٹ پر بیٹھ گئی اور وہ صحابی پیدل چل کر اونٹ کو لے کر اس قافلے تک پہنچ گئے۔ جب قافلے کے قریب پہنچے تو منافقین جو موقعوں کی تلاش میں تھے، چنانچہ ان کے علم میں یہ بات آ گئی، اب ان کو تو ایک موقع مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے بہتان لگا دیا کہ یہ اس مرد سے نہیں بچ سکی ہوں گی۔ چنانچہ اندر اندر بات پھیلانی شروع کر دی، قسمیں کھا کر بتانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ بات لوگوں میں پھیلتی رہی۔ جب واپس مدینہ آئے تو منافقین نے تو پروپیگنڈے کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلی، آپ کا دل بھی غم زدہ ہوا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ پر الزام لگایا گیا، بہتان لگایا گیا، زنا کا الزام لگایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ رہنے لگ گئے۔ آپ نے ان دنوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طرف جو ہے رہنے کی کوشش فرماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جب سفر سے واپس آئیں، اللہ کی شان بیمار ہو گئی، بخار تھا، بستر پر لگ گئی۔ اب شہر میں پروپیگنڈا پھیل رہا ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ معصومہ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ چنانچہ وہ لیٹی ہوئی تھی اور اسی حال میں ان کا وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک صحابیہ کے ساتھ، ام مصطح کے ساتھ
قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر گئی، رات کا وقت ہے، رستے میں ایک جگہ مصطح کا پاؤں کہیں اٹکا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لعنت ملامت کی، کہنے لگی آپ اپنے بیٹے کو کیوں لعنت ملامت کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا کہ وہ بھی ایسی بات کر رہا ہے جو بات منافقین کر رہے ہیں؟ تو منافقین کی قسموں کو سن سن کر بعض مومنین بھی ان کے نرغے میں آ گئے تھے، اور وہ بھی شاید سوچنے لگ گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ تو ضرور ہوا ہوگا۔ ان میں یہ بھی تھے جو ابوبکر صدیق لعنوں کے رشتہ دار بھی تھے، وظیفہ خوار بھی تھے۔ چنانچہ جب ان کی ماں نے بتایا تو تب عائشہ صدیقہ لعنہ کو پتہ چلا، فرماتی ہیں اب جب مجھے پتہ چلا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنا شروع کیا، میں نے دیکھا کہ جب میں ان کی طرف نہیں دیکھتی محبوب میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، جب میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں محبوب چہرہ ہٹا لیتے ہیں، میں اس کی طرف جا کر کھڑی ہوتی ہوں محبوب چہرہ دوسری طرف کر دیتے ہیں۔ محبوب کی خاموش نگاہوں نے سمجھا دیا کہ وہ اس وقت اداس ہیں، غمزدہ ہیں۔ فرمایا میں تو پہلے سے بیمار تھی، محبوب کی نگاہیں ہٹانے نے میرے دل کو تو گھائل کر ڈالا۔ میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی، آقا مجھے اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ عورت پر جب بھی کوئی مصیبت بنتی ہے اسے اپنی ماں یاد آتی ہے، اپنے باپ کا گھر یاد آتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی یہی معاملہ، نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتی ہیں، اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی، وہ اپنے گھر آئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی والدہ کو تو رو رو کر برا حال تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا ہماری بیٹی کے بارے میں کیا باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اپنے والد کو دیکھا، وہ قرآن مجید کی تلاوت بیٹھے ہوئے اپنے چارپائی پر کر رہے تھے، رو رو کر ہلکان تھے، ان کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا ماں بھی رو رو کر پریشان ہے، میرے والد بھی رو رو کر پریشان ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں سے پتہ چلا جب بندے کے سر پہ کوئی مصیبت آئے تو قرآن اس کا منہ تو غم گسار ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے عمل دکھا دیا، اے لوگوں جب پریشانی مصیبت آئے اللہ کے کلام کو اپنے دکھ درد کا ساتھی بناؤ، اپنا منہ تو غم گسار بنا لو۔ چنانچہ صدیق اکبر تلاوت کر رہے ہیں، فرماتی ہیں میں گھر میں جب گئی اور دونوں کو روتا ہوا دیکھا میری طبیعت اور زیادہ غمزدہ ہوئی، میں بھی گھر کے ایک کونے میں چلی گئی۔ جب میں کونے کی طرف جانے لگی ماں نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ ماں کے دل میں پریشانی تھی بیٹی کوئی سنگین فیصلہ نہ کر لے، کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ میں نے کہا امی آج ہائی کورٹ مجھ سے ناراض ہے، میں سپریم کورٹ میں درخواست دینے جا رہی ہوں، میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے، میں اپنے رب کو منانے جا رہی ہوں۔ فرماتی ہے میں کونے میں چلی گئی اور کونے میں جا کر میں نے مصلی بچھا لیا، سجدے میں سر ڈال دیا اور میں نے دعا کرنی شروع کر دی، اے پروردگار، اے مظلوموں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے کمزوروں کا ساتھ عطا کرنے والے، اے غمزدوں کو دلاسا دینے والے، اے پروردگار آپ نے یوسف کی برات بچے سے دلوا دی تھی، آپ نے مریم سے بہتان کو دور کر دیا تھا، آج آپ کے محبوب کی حمیرہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، پروردگار آپ کے سامنے فریادی بن کر پیش ہو رہی ہے، آپ مظلومہ کی مدد کیجئے۔ میرے آقا مجھ سے ناراض ہیں، میرے محبوب مجھ سے ناراض ہیں، محبوب حقیقی آپ مدد فرمائیے۔ فرماتی ہیں میں سجدے میں رونے لگ گئی اور ادھر یہ حال تھا کہ مسجد میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کی محفل بلائی ہوئی تھی، فرماتے ہیں صحابہ جمع تھے، سب غمزدہ ہیں، محبوب کا چہرہ اداس دیکھ کر کچھ صحابہ کی چیخیں نکلتی ہیں، کچھ کی صدقیاں نکل رہی ہیں، سب کے سب رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ بتاؤ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ صدیق اکبر تو گھر میں تھے، عمر بن الخطاب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ کے جسم پر تو نجس مکھی بھی نہیں بیٹھتی، اللہ نے آپ کو اتنا پاک بنایا ہے،
یہ کیسے ممکن ہے آپ کی رفیق حیات سے ایسا ناپاک گناہ سرزد ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو بہتان ہے جو لوگوں نے لگایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو یہ سن کر کچھ تسلی ہوئی۔ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو وہ شان بخشی، آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا کہ کسی کا قدم نہ اوپر آ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے آپ کی رفیق حیات پر کوئی غیر محرم قابو پائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ کے دل کو اور تسلی ہو گئی۔ حضرت علی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے پر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک میں نجاست لگی ہوئی تھی، آپ نجس جوتے کو پہننا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بتا دیا تھا اور نجس جوتا بھی آپ کو نہیں پہننے دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کی رفیق حیات نجس کام کرنے والی ہو؟ نبی علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے، لیکن غم زدہ تھے، خاموش تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی نے نبی علیہ السلام کی دل لگی کے لیے کہہ دیا، اللہ کے محبوب، اگر آپ اتنے ہی غم زدہ ہیں، آپ کو عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ کر دیں۔ لیکن اس بات کو سن کر عمر لانو پھر تڑپ اٹھے، پھر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے یہ رشتہ اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ رب العزت کی مرضی سے کیا تھا؟ محبوب نے یہ سوال سن کر انگلی عرش کی طرف کر دی کہ یہ تو اللہ کی مرضی کیسے کیا تھا؟ عمر اللہ عنہ فرمانے لگے، جب آپ نے اللہ کی مرضی کا یہ رشتہ کیا تو یہ رشتہ آپ کا اللہ کا چنا ہوا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پکا بہتان ہے۔ ان کی بات سن کر محبوب کے دل کو تسلی ہوئی۔ عمر فرمانے لگے، اللہ کے نبی، ان منافقوں کو چھوڑ دو اور ان کے لیے عمر کی تلوار کافی ہے، ان سے میں نمٹ لوں گا۔ محبوب کی خاموش نگاہوں نے کہا، عمر، تم نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ چنانچہ اس مجلس مشاورت کے بعد اللہ کے محبوب اپنی محبوبہ اپنی صدیقہ کے پاس آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق لانو کے گھر پر دروازے پر جب دستک دی تو سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ نے دروازہ کھولا۔ نبی علیہ السلام اندر تشریف لائے، چارپائی پر بیٹھ گئے، فرمایا، میری حبیرہ کہاں ہے؟ سیدہ نے سنا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں سجدے میں تھی، میں نے محبوب کی آواز سنی، میرا جی چاہا کہ میں اس وقت جاؤں اور اپنے آقا کے پاؤں پکڑ کر اتنا رہوں جتنا جی چاہتا ہے اور اپنی فریاد آقا کو سنا دوں، مگر میں نے کہا میں اللہ کے سامنے دعائیں کر رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے دعائیں کرتی رہوں۔ میں دعا کرتی رہی۔ جب محبوب نے پوچھا میرا کہاں ہے تو اس وقت ادب کی وجہ سے میں اٹھ گئی اور اٹھ کر نبی علیہ السلام کے قریب چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام مجھے سمجھانے لگ گئے، اے عائشہ، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، آقا کی تحمل مزاجی پہ قربان جائیں۔ سارا شہر بدنامیاں کرتا پھر رہا ہے، مگر آقا اپنی محبوبہ کو کتنے پیار سے بات سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، اے عائشہ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، آقا کی یہ بات سن کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے لڑیاں لگ گئی آنسوؤں کی، اور میں نے اپنے آقا کو کہا کہ اس وقت اگر میں صفائی کی کوئی بات بھی پیش کروں گی آپ شاید اسے قبول نہ کریں۔ میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت اور اپنے دل کا غم اللہ کے سامنے کہتی ہوں۔ جب پاک دامن بی بی نے اپنے رب کو پکارا اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا، پروردگار کی طرف سے مدد اتری۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کی جبین انور پر موتی کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔
جبین مبارک پر ہنسی کپ کپی آ گئی جو وہی کے وقت آیا کرتی تھی. نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پہ کپڑا ڈال لیا. آپ کچھ کیفیت میں چلے گئے. فرماتی ہیں میں تو مطمئن دیکھ رہی تھی مگر میرے والد اور والدہ کا حال برا تھا. جب انہوں نے دیکھا اللہ کا قرآن اتر رہا ہے, صدیق اکبر فریاد کر رہے ہیں, ان کی اہلیہ رو رہی ہیں, آقا رحم فرمانا, ہماری بچی کی لاج رکھ لینا. ایسے وقت میں ماں باپ کے دل سے کیا صدائیں نکلتی ہیں وہ ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں. فرماتی ہیں کافی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے جب کپڑا ہٹایا تو اندر سے آپ کا مسکراتا چہرہ اس طرح نکلا جیسے بادلوں کے پیچھے سے 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے. فرماتی ہیں آپ کے مسکراتے چہرے کو میں سمجھ گئی, اللہ نے میری فریاد کو قبول کر دیا. قرآن کی 10 آیتیں ایک دم میں اتری. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. پروردگار عالم نے خود برات نازل فرما دی کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. پروردگار سچے قرآن میں ان کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتا ہے. صدیقہ فرماتی تھی کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ رب العزت خواب میں یا کسی طرح سے میری پاک دامنی کی بات بتا دیں گے, لیکن میں یہ تو نہیں سمجھتی تھی کہ پروردگار مجھے وہ عزت دیں گے کہ میری پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت اپنے کلام میں دیں گے. چنانچہ جب فرما دیا اولئک مبرؤون مما یقولون, صدیقہ کائنات فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی پروردگار آپ نے برات تو نازل فرما دی اور میرے بھی تو کئی دن اور راتیں روتے گزر گئے, میرے والدین کے بھی روتے گزر گئے. پروردگار ہمیں کیا ملا؟ پروردگار نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. جب یہ آیتیں اتری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اصول وضع کر دیا. پاک مردوں کے لیے پاک بیبیاں اور پاک بیبیوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں. سبحان اللہ. نہ اصول غلط ہے نہ اس کا محافظ کمزور ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان فرما دیا اور قرآن نازل فرما دیا تو نبی علیہ السلام کی چنانچہ نبی علیہ السلام کی 7 صاحبہ ابو بکر صدیق لانو کی زوجہ عائشہ صدیقہ لانہ کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹی اٹھ نبی علیہ السلام کا شکر ادا کر. تو اس وقت صدیقہ کائنات نے ناز میں کہا میں اللہ کا شکر کیوں نہ پہلے ادا کروں جس نے میری برات نازل فرمائی. سبحان اللہ. اللہ کی عجیب رحمت ہوئی. لوگ چاہتے تھے نبی علیہ السلام میں اور عائشہ صدیقہ لانہ میں جدائیاں ڈال دیں. پروردگار نے جدائیوں کی بجائے اس ملاپ کو ازلی بنا دیا. چنانچہ فرمایا عائشہ تجھ پر الزام لگا, لوگ میرے محبوب کو تجھ سے جدا کرنا چاہتے تھے, میں ان کو اپنے پاس پیٹ حال میں بلاؤں گا کہ ان کا سر مبارک تیری گود میں ہوگا اور آخری نگاہیں بھی تیرے چہرے پر میرے محبوب کی پڑے گی اور تیری نگاہیں بھی میرے محبوب کے چہرے پر گڑی ہوگی. اور عائشہ تیرے حجرے کو میں اپنے محبوب کے آرام کی جگہ کے لیے پسند کروں گا تاکہ قیامت کے دن جب میرے محبوب اٹھیں گے تو پھر تیرے ہی جگہ سے محبوب کھڑے ہوں گے. کسی نے کیا سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی, تجھے عظمت عطا کی, عافیت بخشی, فضیلت دی, خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا. مبارک ہیں وہ لفظ جن پر ازل سے تیرا نام آیا. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا, فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا, اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا, فرش پر ہو کے بھی ٹکڑا ہے یہ باغ جنت کا.
اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں. پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے لوگوں کو دنیا میں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا کرتے ہیں، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کے تذکرے کر دیتے ہیں. قیامت تک قرآن ان کی سچائیوں کی گواہیاں دیتا ہے. اس لیے میری بہنوں اور بیٹیوں، آج اس محفل میں دلوں کے ارادے پکے کر لیجئے. ہم نے ساری زندگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے، گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی گزارنی ہے، پردے داری کی زندگی گزارنی ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے پردے کی لاج رکھ لے. تو جب آپ اس طرح نیک بن کر زندگی گزاریں گی تو پروردگار کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. فقط صورت کو سنوارنے کی بجائے اپنی سیرت کو سنوارنے کی فکر کر لیجئے. اس لیے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہو جایا کرتا ہے. تو آپ خوبصورت بن کر زندگی گزاریے. میری بات یاد رکھنا کہ قد بغیر اونچے ہیل جوتے کے بھی بڑا نظر آ سکتا ہے اگر شخصیت میں بلندی ہو. آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر حیا سے بھری ہوئی ہو. پلکیں بغیر مسکارے کے بھی دل فریب ہو سکتی ہیں اگر شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہو. اور پیشانی بغیر بلیا کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہوں. تو آپ نیکوکاری اور تقوی کو اپنا لیجئے. زندگی بھی پرسکون گزاریے. جھوٹ سے بچ کر سچ کی زندگی نصیب ہوگی اور قیامت کے دن بھی سچوں کا ساتھ نصیب ہوگا. پروردگار ہمیں سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور اب تک ہم نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے، جیسے بھی گناہ کیے، پروردگار ان سب سے ہمیں آج پاک فرما دے اور آئندہ پاک زندگی گزارنے کی ابتدا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما دے. دلوں میں ایسی زندگی گزارنے کے ارادے کر لیجئے. پروردگار کی مدد اور رحمت ہوگی. رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں آپ کے لیے بخشش کا سبب بن جائیں گی.